سب لوگ جا چکے تھے، وہ بھی سونے کے لیے روپ کے کمرے میں آئی تھی، مگر وہاں روپ نہیں تھی تو اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ ارسل کے پاس سے وہ سیدھا باہر کی سمت جا رہی تھی، مگر راستے میں ہی قرۃ العین آتی دکھائی دی، جس کی آنکھیں آنسو سے لبریز تھی۔ وہ حیرت زدہ ہوئی، تبھی چنبیلی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ماں قرۃ العین، چچی کیوں رو رہی تھی؟ اس نے تو ہمیشہ ہی انہیں ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ تارا، آج تمہاری روپ آپی کی شادی ہو گئی ہے تو وہ بہت اداس ہے، اس لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ تمہارے اسود چاچو بھی کام میں بزی ہیں، اسی وجہ سے میں چاہتی ہوں تم یہیں رک جاؤ، ان سے باتیں کرو تاکہ ان کا دل بہل جائے۔ اپنے تحفے کی بے پرواہ نہیں کی، کیونکہ اس کا بھائی اس سے پہلے اس کے بارے میں سوچتا ہے، یہ وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ وہ بھلے وہاں موجود نہ ہو، مگر اس کی رسم کا تحفہ محفوظ ہے، اس بات کا اسے پکا یقین تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ وہیں رک گئی تھی۔ قرۃ العین چچی سے باتیں کر کے اسے واقعی میں معلوم ہوا آج وہ روپ کی شادی کی وجہ سے بہت اداس ہے۔ جب تک وہ ان کے پاس رہی تب تک قرۃ العین اس سے روپ کے بچپن کی باتیں کرتی رہی، یہ سب بتاتے ہوئے، حالانکہ وہ خود کو مضبوط اور خوش دکھانے کی بہت کوشش کر رہی تھی، مگر نہ چاہ کر بھی بار بار ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے سنتی رہی اور خود بھی روپ کی اوٹ پٹانگ حرکتیں یاد کرتی رہی۔ اسود چاچو جب کمرے میں داخل ہوئے تب وہ سلام کر کے روپ کے کمرے میں آ گئی، اور جہاں آ کر سوئچ بورڈ کے قریب ہی اسے ایک الگ سے چھوٹا سا بورڈ نظر آیا۔ اس میں صرف ایک ہی بٹن نصب تھا۔ اسے آن کرنے پر جو نظارہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، اسے دیکھ واقعی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل تھا۔ واؤ! روپ آپی کے کمرے میں یہ سب پہلے تو نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے چاند ستارے دیکھ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی، ساتھ ہی روپ کی قسمت پر رشک آنے لگا۔ روپ آپی کتنی لکی ہیں، مصطفیٰ جیجو کتنا سب کرتے ہیں ان کے لیے۔ ایک بار پھر اسے روپ کی قسمت پر رشک آیا۔ کچھ دیر یہ نظارہ دیکھنے کے بعد دوبارہ سوئچ آف کر کے وہ باہر نکل آئی۔ آخرکار نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا تھوڑی دیر ٹھنڈی ہوا میں سانس لے لے۔ کمرے کو بند کر کے وہ کوریڈور میں چلی گئی۔ ریلنگ پر ہاتھ جما کر کچھ دیر نیچے ہی دیکھتی تھی، جہاں ابھی بھی کچھ لائٹس جل رہی تھی، مگر کثیر مقدار میں ہال پر اندھیرے کا راج تھا۔ جگہ جگہ چیزوں کے شاپر اور مڑے تڑے کاغذ، مصنوعی پھول، چمکیلی لڑیاں، گلاب کی پتیاں، حد نگاہ پورا ہال ہی ایسا سما پیش کر رہا تھا جیسے یہاں کوئی بہت بڑی جنگ لڑی گئی ہو۔ اور شاید سچ بھی یہی تھا، 3 شادیاں ایک ہی تاریخ میں کروانا کسی جنگ سے کم نہ تھا۔ اور یہ بھی سچ تھا، آج سے پہلے ملک ہاؤس نے اس طرح کا سما پیش نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی، جب حال میں کوئی سایہ ادھر سے ادھر گھومتا دکھائی دیا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کا دماغ الرٹ اور دونوں کان کھڑے ہو گئے۔ بنا ڈرے وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر حال کے اس حصے کی جانب بڑھی جہاں اسے ابھی ابھی کسی کے سائے کا گمان ہوا تھا۔ رک جاؤ، اسے زیادہ محنت نہ کرنی پڑی، وہ سایہ اسے اسی جگہ کی کچھ دوری پر مل گیا۔ احسن کو کم از کم اس وقت اس آفت کی امید ہرگز نہ تھی۔ لمبی سانس کھینچ وہ پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ بکھرے بال، نیند سے بوجھل آنکھیں اور چہرے پر تھکن کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ تارا، جو شاید ابھی سامنے والے پر راشن پانی لے کر چلنے والی تھی، اپنے سامنے احسان نے اس کے تھکے میز حلیے کو دیکھ جو حسین پھول منہ سے جانے والی تھی، پل میں اس کا ارادہ ترکا دیا۔ تم سوئے نہیں ابھی تک؟ لہجے میں حیرت احسان نے بھی شکر کا سانس لیا۔ اس وقت کم از کم لڑائی کے موڈ میں نہ تھی۔ تم بھی تو نہیں سوئی؟ جواب کے بجائے الٹا اس کے بھی ابھی تک جاگنے پر نظرثانی کروائی گئی۔ تو ہمدردی کے بعد جو رعایت اس سے بڑھتی گئی تھی، اب تارا کو اس پر غصہ آنے لگا۔ اس وقت بدھو کی طرح گھومنے کی کوئی خاص وجہ؟ کہیں تم اب لڑکیوں کے ساتھ ساتھ چڑیلوں کو بھی اپنا گھر ودا تو نہیں کرنا چاہتے؟ وہ بلا کب پیچھے رہنے والی تھی؟ اینٹ کا جواب پتہ سے اس نے روپ سے ذکر تھا۔ ہاں، یہ اور بات تھی، ایسا صرف اس کا سوچنا تھا، جبکہ احسان کی طرف سے کوئی اینٹ نہیں ماری گئی تھی۔ استغفر اللہ! اپنے بارے میں ایسے حالات سن کر اسے افسوس ہوا، بھلا اس کے کس عمل سے وہ یہ سمجھ بیٹھی کہ وہ لڑکیاں پٹاتا ہے۔ وہ تو غلطی سے اس پاگل کو اپنے دل میں جگہ دے بیٹھا تھا، جس کا اظہار خود سے کرتے ہوئے بھی ڈرتا تھا۔ بھوک لگی تھی، صبح سے کچھ کھایا نہیں، تو وہی دیکھ رہا تھا کچھ کھانے کو ہے کیا۔ وہ اس وقت شاید زیادہ بحث کے موڈ میں نہ تھا، اسی وجہ سے اپنے یہاں موجودگی کی اصل وجہ اس کے گوشت و گزار کر دی۔ اب سچ میں تارا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ صبح سے بھوکا تھا، مگر کیوں اور کیسے؟ دن بھر کے جتنے بھی منظر اس کے دماغ میں قید تھے، ان کے مطابق آج وہ گھر کے زیادہ تر کام خود نپٹا رہا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ قرۃ العین چچی کے بعد آج کے فنکشن کے سارے بڑے سے چھوٹے کام کا دھیان اس نے رکھا تھا، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ آؤ میرے ساتھ۔ تارا کو سچ میں افسوس ہوا، جہاں 100 کے حساب سے مہمان
اور فقیر آ کر کھانا کھانے اور ضائع کرنے کے علاوہ اپنے ساتھ پیک کروا کر بھی لے گئے تھے۔ وہیں اسی گھر میں موجود وہ شخص جو سارے دن سے گن چکر ہوا ہے، وہ صبح سے بھوکا ہے۔ بنا وقت ضائع کیے وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھی۔ کچن میں رکھی چیئر پر اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ کیا کھاؤ گے؟ وہ سوال بلوسے سے کر رہی تھی مگر سر فریزر میں دیا تھا۔ پہلے پانی دے دو۔ اب اس کا موڈ بھی اچھا ہو گیا تھا۔ یہ بہت اچھی بات تھی۔ وہ مذاق کے وقت مذاق، لڑائی کے وقت لڑائی اور فکر کے وقت فکر ہی دکھاتی تھی۔ اس وقت وہ اسے کوئی 15 سال کی بچی نہ لگی بلکہ اس پر ایک اچھی سمجھدار لڑکی کا گمان ہو رہا تھا۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ اس وقت یہ وہی تارا ہے جس نے دن میں 2 بار اس سے لڑائی کی اور باقی دن اسے آنکھیں دکھاتے اور من چڑھاتے گزرا ہے۔ فریزر میں پینے کے لیے پانی تو تھا مگر چونکہ وہ صبح سے بھوکا تھا اور شاید پانی کے ہی بھروسے تھا تو اس وقت بھی پانی اسے ٹھیک نہ لگا۔ فریزر میں مینگو جوس رکھا تھا مگر وہ تھوڑا تھا، شاید ایک گلاس نہ ہو سکے۔ ایک پل پریشان ہوئی مگر دوسرے والے دماغ دوسری ترکیب لگا چکا تھا۔ سارا مینگو جوس گلاس میں ڈل جگ کو بیسن کے قریب رکھا۔ 7 اپ کی بوتل کھول آدھے مینگو جوس کے گلاس میں 7 اپ ڈل کر بھر دیا۔ گلاس بڑا تو اسے اٹھا کر احسن کے سامنے رکھا۔ اسے پیو تب تک میں کھانا گرم کر دوں۔ بنا اس کی طرف دیکھے وہ دوبارہ فریزر کی طرف مڑ گئی۔ احسن نے پہلے تو حیرت سے گلاس کی طرف دیکھا۔ مینگو جوس اور 7 اپ کی ڈرنک اس نے پہلے کبھی پیا تو نہیں تھا مگر ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہ تھا اور بھوک بھی شدت سے لگی تھی، اس لیے بنا دیری کیے گلاس اٹھا کر لبو سے لگایا۔ یہ نیا ڈرنک اتنا بھی برا نہیں تھا بلکہ یہ نیا ذائقہ زبان کو بلا محسوس ہوا۔ گرم گرم قورمے کا باؤل اس کے سامنے رکھ، ساتھ میں گرم گرم نان بھی رکھے۔ کھاؤ۔ وہ جو خاموشی سے مگن اس کی ایک ایک کارروائی ملاحظہ کر رہا تھا اچانک آواز پر حیرت سے چونک اٹھا۔ ایک نے اسے ٹیبل پر سجے کھانے کی طرف دیکھا جس کی اشتعال انگیز خوشبو نے ایک بار پھر اس کی بھوک چمکا دی تھی۔ ویسے تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ احسن سے پہلے اس نے اپنی پلیٹ سیدھی کر کے قورمہ نکالا۔ یاد نہیں رہا۔ مختصر سا جواب موصول ہوا مگر تارا کا ہاتھ ایک پل حیرت سے وہیں جم گیا۔ کیسا انسان تھا جو کھانا بھول گیا تھا؟ وہ تو کبھی چاہ کر بھی بھوکا نہیں رہ سکتی تھی۔ 3 وقت کے کھانے کے علاوہ بھی اسے دن میں اور 3 بار بھوک لگتی تھی۔ کبھی کچھ کرنچی منچی کھانے کا دل کرتا، کبھی تیکھا چٹپٹا، کبھی ٹھنڈا میٹھا۔ ان سب چیزوں کی بھی باقاعدہ اسے بھوک لگتی تھی۔ وہ سارے دن سے بھوکا تھا صرف اس وجہ سے کہ اسے کھانا یاد نہیں رہا۔ اسٹرینج۔ بھوک کا احساس بھی نہیں ہوا۔ من کی حیرت نے لفظوں کی زبان اوڑھی۔ احسن کا ایک پل کے لیے نوالا وہیں رکا، اگلے لمحے دوبارہ وہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اپنی بات کا جواب نہ پا کر حیرت اور ہمدردی کا بھوت کہیں اڑن چھو ہو گیا۔ سڑا پکوڑا۔ میں پاگل تھی جو کھانا گرم کر کے دیا۔ جب ٹھنڈا کھانا کھاتا تب جا کر اس کا دماغ صحیح ہوتا۔ جب وہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا تو وہ کیوں بار بار پوچھ رہی تھی؟ خود بھی ساری توجہ اپنی پلیٹ پر جمائی۔ ویسے تو اس نے شام میں سب کے ساتھ کھانا کھایا تھا مگر چونکہ کھانا اس کی کمزوری تھی اسی وجہ سے وہ دوبارہ کھانا شروع ہوگی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ نوڈلز بنا کر کھاتی مگر اس وقت قورمے کی خوشبو نے اس کے منہ میں پانی بھر دیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ویسے تو پورے کچن میں 400 خاموشی کا راج ہو گیا تھا۔ بھلے وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا لیکن وہ بول رہی تھی تو سکون تھا۔ اس کی باتوں کا اس وقت احسن کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ چھوٹی تھی، اس کے لفظوں اور اس کے زخموں کی گہرائی حد سے زیادہ گہری۔ اس کی عمر نہیں تھی کہ وہ اس کے حالات سمجھ سکے اور احسن میں اتنی سکنت تھی کہ وہ دوبارہ اپنے زخموں پر جادو کا نمک چھڑک کے کھانا اچھا تھا مگر اس سے زیادہ خوبصورت احساس یہ تھا کہ آج وہ جلی اس کے ساتھ بیٹھ کر ڈنر کر رہی تھی۔ احسن خان کو یہ دن شاید زندگی میں کبھی نہ بھولے گا۔ اپنے کمرے میں لیٹے وہ کتنی ہی کروٹیں بدل چکی تھی۔ ارحم کی ایک بات نے اس کا سکون برباد کر کے دماغ میں سوالوں کی برسات کر ڈالی تھی۔ روپ کی تو شادی تھی، وہ اس سے کوئی سوال پوچھ ہی نہ سکی۔ وہ پوچھتی بھی کیسے کہ اسے نے ارحم کے بارے میں سوال کیا تو بدلے میں جو سوال روپ اس سے کرے گی ان کا جواب دینے کی ہمت شاید اس میں نہ تھی۔ اتنا تو وہ کلیئر کر چکا تھا کہ روپ سے محبت نہیں کرتا، پھر وہ روپ کو کیوں پریشان کرتا تھا؟ صرف غنڈہ گردی کے لیے؟ اسے پریشان کرنے کے لیے یا ذاتی دشمنی کی وجہ سے؟ غنڈہ گردی کے لیے تو بالکل نہیں کیونکہ بلا وجہ وہ کسی سے پنگے نہیں لیتا تھا۔ ہاں مگر اپنے مخالفوں کے لیے جو بھی جائز ناجائز اسے کرنا پڑتا وہ سب اس کی نظر میں ٹھیک تھا۔ کیا میں ایک غلط انسان کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھتی ہوں؟ دل عجیب کشمکش کا شکار ہو چلا تھا۔ مگر وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سب اسکول سے ایک ساتھ ہی پڑھتے آئے ہیں اور اتنا عرصہ میں نے تو اسے کسی لڑکی کی طرف مائل نہیں دیکھا، بلکہ لڑکی کو دیکھ اس کا ریئیکشن ایسا ہوتا جیسے ان کو دیکھ ارحم ملک کے سر میں درد ہوتا ہو۔ اس کا روپ کی طرف مائل ہونا، بار بار اس کے راستے میں آنا، سب نے نوٹ کیا تھا مگر اس بات کو تمام اسٹوڈنٹ نے لائٹلی لیا تھا۔ روپ کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ کوئی بھی اس کا اسیر ہوئے بنا نہ رہ سکتا تھا۔ جب اس نے ارحم کا
جھکاؤ روپ کی طرف دیکھا، اپنے دل کے احساسات کو کسی کونے میں بند کر کے رکھ دیا۔ اگر وہ اس کے بجائے روپ کو پسند کرتا ہے تو اس میں ان دونوں کی کوئی غلطی نہ تھی، اور روپ اس کی دوست یا دوست ایک دوسرے کی خوشیوں کی وجہ بنتے ہیں، نہ کہ اپنی غرض پہلے رکھتے ہیں۔ اپنی دوست کی خوشیوں کے لیے وہ اپنے سب جذبوں سے انجان ہوگی، اور آج پتہ چلتا ہے وہ انسان تو کبھی اس کے دوست کو پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ عجیب الجھن تھی جو سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایک بار پھر وہ اسی کمرے میں آگے جہاں چند دن پہلے اسے چاند لایا تھا۔ کمرے کا رنگ و روغن، ماربل سبھی ویسا ہی تھا، لیکن اگر کسی چیز میں تبدیلی آئی تھی تو وہ کمرے کے ڈیزائننگ اور قیمتی فرنیچر تھا۔ اپنے باپ کی طرف سے تو اسے دعاؤں کی بھی کوئی خاص امید نہ تھی، پھر کیا چاند کے ماں باپ نے اس کے جہانے کی خوشی میں کیا تھا؟ دماغ میں ایک امید سے جاگی، کیا بتا ان لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے کوئی جگہ بن گئی ہو۔ یہ سب فرنیچر کس نے؟ شاید اپنے سوال کا جواب ملنے کی کوئی امید نہ تھی تو وہ سوال بھی ادھورا چھوڑ گئی، مگر چمیلی اس کے سوال کو سمجھ گئی تھی۔ یہ سب قرۃ العین اور اسود بھائی نے دیا ہے تمہیں؟ قرۃ العین بتا رہی تھی کہ تم اب اس کے دل میں روپ کے مقام کا سا مقام رکھتی ہو، تو وہ جو روپ کے لیے اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے وہ اب سے تمہارے لیے بھی وہی ذمہ داری نبھائے گی۔ اس لیے جیسا جہیز روپ کے لیے ارینج کروایا بالکل ویسا ہی تمہارے لیے بھی بنوایا۔ وہ نارمل انداز میں اس کی الجھن سجا گئی تھی، ایسا انداز تھا جیسے ان کے درمیان کبھی کوئی تناؤ نہ رہا ہو۔ اس وقت لہجے وغیرہ اپنائیت کی کوئی خاص رمق موجود نہ تھی، مگر اجنبیت بھی نہ تھی۔ جبکہ کل شام ان کی نظریں کچھ اور ہی پیغام دے رہی تھی، تو اس وقت مشی کا حیرت زدہ ہونا بنتا تھا۔ اس کے حیرت زدہ انداز پر چمیلی کو عجیب نہیں لگا۔ اس کا یہ انداز اپنی بہو کے ساتھ نیا تھا، تو اس کا حیرت میں آنا تو بنتا تھا چاند کو آنے میں شاید تھوڑی دیر ہو جائے۔ باہر سلیم کے بزنس پارٹنر اور کچھ دوست چاند کو اس کی شادی پر مبارکباد دینے آئے ہیں۔ ہلاک دبانا پڑتا ہے، تو جب تک وہ رہیں گے چاند وہیں بزی رہے گا۔ تم اگر آرام کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، لیکن اس سے پہلے میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ بھجوا دیتی ہوں۔ ایک بار پھر اسے حیران پریشان چھوڑ کر وہ جا چکی تھی، اور وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ آخرکار یہ کایا پلٹ کیسے گئی اور کیوں کر ہوئی۔ وہ صدیق کے ساتھ گھر سے کچھ ہی منٹوں کے فاصلے پر تھا جب ابلتے دماغ میں اپنے قریب بیٹھی لیزا کا خیال آیا۔ ایک تو وہ بددماغ لڑکی پہلے ہی غصے میں تھی، اور ویسے بھی وہ اپنا پلان یا پھر کوئی بھی غلط قدم اس کے سامنے نہیں اٹھا سکتا تھا۔ منزل کے قریب اتنے قریب پہنچ کر اس نے دوبارہ واپس لوٹنا پڑا تو دماغ میں غصے کا لیول تھوڑا اور زیادہ بڑھ گیا۔ شٹ یار، آدھے گھنٹے میں لیزا کو اس کے گھر کے عین سامنے اتارا۔ وہ واپس تیزی سے صدیق ہاؤس کی طرف بڑھ گیا۔ آخرکار یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ پورے پاکستان میں سب سے بڑا امیر بزنس مین، دنیا کے ٹاپ 10 بزنس مینز میں اس کا نام آنا چاہیے۔ ایک بار پیسہ آ گیا تو ساری پاور بھی اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ صدیق کے ساتھ ساتھ شمس شاہ کو پیڑھیوں در پیڑھی لے جانے والی اربوں کی جائیداد پر بھی وہ اپنا حق سمجھتا تھا۔ شمس شاہ کی ساری جائیداد اپنے قبضے میں لا کر اس کو اس کے پوتے کے ساتھ قبر میں اتارنے کا خواب اس کے باپ نے دیکھا تھا، اور سب سے پاورفل انسان بننا اس کا خود کا خواب تھا۔ یہی وجہ تھی وہ اپنے باپ کی بچھائی کی بساط ان کے جانے کے بعد وہ خود کھیل رہا تھا۔ اسٹیئرنگ پر جب ہاتھ میں موجود ایم نامی گٹی کو دیکھ اس نے آ بڑھی۔ اس کا دماغ آج سے کئی سال پہلے پیچھے چلا گیا جب اس نے اسود ملک کی بیٹی کو کڈنیپ کرنے کی خواہش کی تھی، کیونکہ شمس شاہ کے اس کے باپ کا اسود ملک سے بھی حساب کتاب نکل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس اسود ملک کی سب سے پیاری چیز چھین لینا چاہتا تھا، مگر وہاں بھی ایک نقاب پوش درمیان میں آ گیا۔ اس نقاب پوش کو تو شاید وہ ہینڈل کر لیتا، مگر اسی وقت اسود ملک بھی وہاں ٹپکا، اور اس پر اسود ملک کے وہ دو بیٹے جو اتنے چھوٹے ہو کر بھی اس کی گاڑی کے پیچھے دوڑنے لگے تھے، اور ساتھ ساتھ آس پاس والوں کو بھی مدد کے لیے بلا رہے تھے۔ ایک پل کے لیے تو اسے لگا کہ وہ آج پکڑا جائے گا، ورنہ آج سے کئی سال پہلے وہ اس انسان کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتا۔ مگر شاید اس وقت قسمت اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اس وقت جو کچھ ہوا، اس وقت قسمت کی دی گئی ہار وہ برداشت کر گیا، لیکن اگر آج وہ ہار گیا تو اس کا انجام بہت برا ہونے والا تھا۔ رات کے 12:30 کا وقت ہو چکا تھا جب اچانک سے اس کی آنکھ کھلی، نظر گھڑی کی طرف اور دھیان چاند کی طرف گیا۔ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا، جبکہ وہ لوگ کافی جلدی کر آگے تھے۔ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے تو ہو گئے تھے۔ مہندی لگے پاؤں زمین پر رکھے وہ بنا چپل پہنے بھاری ڈریس کو سنبھالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ایک پل کے لیے پورے گھر میں اتنا اندھیرا دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا۔ اسے اتنے اندھیرے کی عادت نہیں تھی۔ صدیق ہاؤس رات میں بھی دن کی طرح چمکتا تھا، لیکن اس وقت گھر میں اندھیرا تھا، تو مطلب سب سو چکے تھے۔ اگر سب سو گیا تو چاند کہاں تھا؟ اسے تو اس وقت میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ کل سے ہی اس کا دل کچھ برا ہونے کا سگنل دے رہا تھا، مگر وہ تب سے ہی اپنے دل کی بے چینی کو دماغ پر فطور سمجھ کر جھٹک رہی تھی۔ سب لوگوں کا سو جانا، لیکن اس وقت چاند کا اس کے ساتھ نہ ہونا، یہ کم سے کم اس کے لیے عام بات نہ تھی۔ اس شادی کو لے کر وہ کتنا خوش تھا، کہ بات کو اچھی طریقے سے جانتی تھی۔ دل ایک بار پھر زور زور سے دھڑکنے لگا، پل بھر میں ہی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔
اللہ اللہ جی کچھ برا نہ کرنا میرے ساتھ، پلیز پلیز، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، التجا کرتی ہوں، میں نہیں سہ پاؤں گی۔ اس بار دروازے کے باہر وہ گھٹنوں کے بل ڈگ گئی، آنکھوں سے زاروں کے طرح آنسو رواں ہوں گے، مگر قسمت کا لکھا کون بدل سکتا ہے۔ ایک بار پھر اس کی گاڑی انہیں راستوں سے ہوتی ہوئی صدیق ہاؤس کے عین سامنے آ کر رکی، ایک گہر بڑی نظر واچ مین کی طرف ڈالی، بنا کوئی وقت ضائع کیے وہ گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا، لیکن ایک بار پھر اس کے راستے میں رکاوٹ واچ مین نے ڈالی۔ وہ صاحب کون ہو اور کہاں منہ اٹھائے چلے جا رہے ہو؟ مانا کہ وہ سود بوٹ سے کوئی بزنس مین لگ رہا تھا، لیکن وہ بھی سالوں سے اس بنگلے کی رکھوالی کر رہا تھا۔ کس کے ارادے کیا ہے یہ تجربہ وقت نے دیا تھا۔ بات سن بوڑھے کو اپنی بچی کچھ زندگی سے ذرا سا بھی پیار ہے تو جن قدموں سے میرے سامنے آئے ہوں انہی قدموں کو واپس پیچھے کی طرف موڑ لو، ورنہ بدتمیزی کے ساتھ ساتھ رومان شاہ کا انداز وارن کرنا تھا۔ واچ مین کو ایک پل کے لیے سچ میں ڈر گیا، لیکن پھر اس مصروف کو بھی یاد آ گیا کہ اس کے کندھے پر بھی ایک عدد بندوق ٹکی ہے جس کا استعمال ایسے ہی وقتوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہ تیزی سے دونوں ہاتھوں کو حرکت میں لائے، مگر سامنے بھی رومان شاہ تھا جس نے ایسی چال بازیوں کر کر کے چھوڑ دی تھی۔ واچ مین سے پہلے اپنی گانے نکال تیر کی تیزی سے اس کی کن بٹی پر لگائی۔ اب سمجھ آ گیا ہو تو بنا کسی خوشحالی کے چپ چاپ ایک کونے میں دب کے بیٹھ جاؤ، ورنہ میری گن کو تمہاری زندگی اور موت کے درمیان فاصلہ مٹانے میں زیادہ وقت درکار نہ ہوگا۔ وہ تم سہرانہ ہنسا، پورے اصرار انداز ہتھے کی گھنٹیاں بجا رہا تھا۔ واچ مین کو بھی آخرکار اپنی زندگی پیاری تھی، اس کی بھی فیملی تھے، بچے تھے، تو اس نے بھی پیچھے ہٹ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ پیچھے ہٹا، معقول فیصلہ تھا۔ گن کو دوبارہ پینٹ میں رکھتے ہی وہ دوبارہ گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر میں وہ ٹی وی لاؤنج میں موجود تھا۔ ویسے تو صدیق ہاؤس میں خاموشی کا راج رہتا تھا، لیکن آدھو کسی کے سانس کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ صوفے پر نیلم سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی، میز پر چند کاغذات ہوا کے دوش پر پھڑ پھڑا رہے تھے، فرش پر ایک ہنستا حال کٹورا اپنی بے قدری پر رو رہا تھا۔ شاید وہ کسی بیکاری کا تھا، مگر پھر صدیق ہاؤس میں کیا کر رہا تھا؟ لیکن خیر، اسے فی الوقت نیلم سے اپنے شک کا تردد کروانا تھا۔ تبھی وہیں قدموں میں اس نے اپنے اور نیلم کے درمیان فاصلے کو عبور کیا۔ نیلم کو بات لگانے سے پہلے ہی اس کی نظر میز پر پھڑ پھڑاتے کاغذ نے اپنی جانب مبذول کروائی، تو پہلے اس نے انہی کو پڑھنے میں کا فیصلہ کیا، کیونکہ نیلم تو نہ جانے کس بات پر ماتم کرنا تھی کہ اس سے یہ خبر بھی نہ ہوئی کہ کوئی اس کے مقابلہ کھڑا ہوا ہے۔ جیسے جیسے وہ ان کاغذات کو پڑھا تھا اس کا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ نیلم وہ داڑا، پورے لاؤنج میں اس کی کراتی آواز گونجی۔ اپنے صدمے میں مگن نیلم بری توجہ کی کام میں مگن گلزار کے کانوں تک بھی یہ داڑ پہنچی۔ گلزار جیسے ان سے کچھ دوری کے فاصلے پر پہنچا، کسی انجانے آدمی کو دیکھ وہیں رک گیا۔ یہ کون تھا؟ اسے تو پہلے کبھی صدیق ہاؤس میں نہیں دیکھا تھا۔ گھر میں کوئی انجان آیا ہے، اس بات سے مالک کا باخبر ہونا زیادہ ضروری تھا۔ ایک طرح سے صدیق کو بتانے کا فیصلہ معقول تھا۔ تبھی وہ تیزی سے صدیق کے کمرے کی طرف بڑھا تاکہ اپنے مالک کو اس بات سے باخبر کر سکے۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ ایک بار پھر ڈرا، اسے یہ تک بھول گیا تھا کہ وہ اس وقت کسی اور کے گھر میں کھڑا ہے۔ غصے سے ہوتی آنکھیں قہر برسا رہی تھی۔ نظر نہیں آتا طلاق کے کاغذات ہیں یہ۔ اس بڈھے نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ وہ خود بھی اپنی ہار پر تپی بیٹھی تھی۔ رومان شاہ کے بھی اس پر رعب جمانا، اس کا دماغ گما گیا۔ طلاق مائی فٹ جائیداد کا کیا ہوا؟ مجھے تم سے اور تمہاری شادی شدہ زندگی سے کوئی مطلب نہیں۔ تم نے صبح فون کر کے بولا تھا نا کہ آج صدیق اپنی وصیت بنوانے والا ہے، جس میں وہ اپنی ساری جائیداد تمہارے نام لگا دے گا اور پھر کچھ دنوں میں کاغذات بھی بن جائیں گے۔ کیا ہوا انصاف کا؟ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ صدیق بھی لاؤنج میں داخل ہوا، مگر اس بار وہ ان دونوں کی باتیں سن چکا تھا، تو مطلب یہی وہ شخص ہے جس کے ساتھ مل کر وہ اتنے سالوں تک اس کے سامنے اچھی بیوی بننے کا ڈھونگ رچاتی رہی۔ نہیں ملی کوئی جائیداد اور نہ ہی کوئی وصیت بنی۔ بڈھے نے آخری وقت میں ساری بازی الٹ دی۔ اب وہ جائیداد ہمارے نام کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ ساری جائیداد اپنی منحوس بیٹی کے نام لگوا چکا ہے۔ اس کی داڑھ پر بھلا وہ کیسے خاموش رہ سکتی تھی؟ سو بلے میں اس سے بھی زیادہ زور سے داڑھی۔ ایک پل کے رومان شاہ کی دنیا ساکت ہوگی۔ اس کا مطلب جو بھی وہ سوچ رہا تھا وہ سب سے صحیح تھا۔ انہیں کی برسوں پالی بچائی کی بساط میں وہ سب مات کھا چکے تھے۔ وہ ساری جائیداد اپنی بیٹی کے نام کر گیا۔ اور تم کیا سوچ رہی تھی؟ وہ ایک بار پھر چیخا، جبکہ دل تو کر رہا تھا اس بددماغ عورت کے ہوش ٹھکانے لگا دے۔ بس رومان شاہ، مجھ پر چیخنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور ویسے بھی تم لوگوں کو کیا لگا؟ ساری محنت میں کروں گی اور کام ہو جانے کے بعد تابع داروں کی طرح ساری جائیداد لا کر تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گی۔ سیریسلی؟ نیلم فاروقی کو تم سب نے اس قدر بیوقوف سمجھا ہے؟ وہ تم سرہانہ ہنسی، اور یہی چیز رومان شاہ کے دماغ میں جلتی آنکھ کو ہوا دینے کے لیے کافی تھی۔ بات سنو، تم دونوں کو جتنا بھی تماشا کرنا ہے اس گھر سے باہر جا کے کرو۔ اب اس عورت کا میرے گھر کی کوڑی پر بھی کوئی حق نہیں رہا۔ سو بہتر ہوگا تم اسے لے کر خود بھی میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ صدیق جو کب سے کھڑا سکون سے ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، ہر حد سے زیادہ شور شرابے پر بول اٹھا، وہ اچھا تو تم بھی یہاں ہو؟
صدیق کی آواز پر عمان شاہ اس کی طرف مڑا۔ ابے بوڑھے، جب اتنے سالوں تک بیوقوف بنتا رہا تو چند دن اور بیوقوف بنے رہتے۔ میں کون سی موت آ رہی تھی؟ کہاں سے تجھ پر آخری وقت میں عقل کا بھوت آ کر چمٹ گیا؟ وہ خطرناک ارادہ ہی اس کی طرف بڑھا۔ غلطی کی بہت بڑی غلطی کی، تجھے یہ ثابت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چند قدموں میں ہی اس نے اپنے اور صدیق کے درمیان فاصلے کو عبور کیا۔ اگلے لمحے گن نکال کر اس کا رخ صدیق کے ماتھے کی طرف کیا۔ ابھی بھی سب صحیح ہو سکتا اگر تم اپنی ساری جائیداد دوبارہ میرے نام کر دو۔ رومان شاہ نے آخری لمحے میں بھی شطرنج کی بازی دوبارہ کھیلنے کی ناکام کوشش کی، مگر وہ بھول گئے تھے اب بازی ان کے حق میں نہیں آ سکتی۔ تم اس نیلم کے جو کچھ بھی لگتے ہو اپنی گن اور اس نیلم کے ساتھ یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں بھی پولیس کو فون کروں گا اور اس بار یہ نیلم اکیلے نہیں بلکہ تم بھی اسی کے ساتھ جیل میں سڑو گے۔ صدیق نے بھی بنا ڈرے حکم دھمکی دے ڈالی، کیونکہ اس کے حساب سے جائیداد نہ ملنے کے باعث نیلم اور اس کا یہ ساتھی کھوکھلی دھمکی دے رہے ہیں، ورنہ کوئی انسان دن دہاڑے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ صدیق کی دھمکی پر عمان شاہ کا دل کھل کے کہہ لگا، اف، یہ نادان لوگوں کی بچکانہ دھمکیاں۔ پر اصرار مسکرایا وہ۔ نیلم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اتنے تناؤ کے ماحول میں اس کا مسکرانا ہتھے کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ رومان، دیکھو میری بات سنو، اپنے غصے پر قابو رکھو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو گے تو اس جائیداد کو دوبارہ اپنے نام لکھوانا ہمارے لیے زیادہ مشکل نہ ہوگا۔ کچھ غلط نہ ہو جائے، اس لیے نیلم نے آگے بڑھ کر اپنا مشورہ دینا ضروری سمجھا، مگر وہ اس وقت یہ بھول گئی تھی سامنے موجود ہنسی کو مشورہ نہیں بلکہ اپنے کام سے مطلب تھا جس میں وہ ناکام رہی تھی۔ سرختی آنکھوں سے رومان شاہ نے اپنا رخ اس کی طرف موڑنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں پکڑی گن کا رخ بھی اس کی طرف کیا، اور پھر وہ ہوا جس کا وہم و گمان بھی ان میں سے کسی کو نہ تھا۔ تھاک کی آواز فضا میں بلند ہوئی، ہر چیز ساکن ہو گئی۔ اتنے تیز شور پر آس پاس کے چرند پرند نے درختوں سے بھڑبڑا کر آسمان کی طرف اپنی پرواز کا رخ کیا۔ صدیق کا دل جہاں کا تھا وہیں رہ گیا۔ گلزار کا وجود بھی اس نظارے و سوکھے پتے کی طرح کام گیا۔ وہ پھر درد کی آواز کے ساتھ ان سب کا سکتہ ٹوٹا جب نیلم کا مردہ وجود زمین بوس ہو گیا۔ رومان شاہ نے اسے ماتھے کے بیچوں بیچ چوٹ کیا تھا، خون کا فوارہ ماتھے کے درمیان سے ابھر کر نیچے کی طرف بہنے لگا۔ ساکت آنکھیں حیرت، صدمے اور تکلیف کے باعث باہر نکلنے کو تھی۔ شاید اسے ایک لمحے کا موقع بھی نہ ملا تھا کہ وہ کسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے۔ منٹ تو بہت دور کی بات تھی، اس کی روح کو پرواز ہونے میں شاید چند سیکنڈ بھی نہ لگے تھے۔ سب غلطی میری تھی، مجھے اس بیکار عورت کو اپنے پلان میں شامل کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب تو بتا بوڑھے، میرا نام جائیداد کرنی ہے یا نہیں؟ رومان شاہ نے ایک آخری وارننگ اسے دی۔ صدیق کی آنکھوں میں خوف واضح طور پر ہڑکورے کھا رہا تھا، مگر وہ ایک بار پھر کسی غلط فیصلے سے اپنی بیٹی کی تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہتا تھا۔ یہی سوچ اور جذبہ تھا، وہ اپنے راہ پر قابو پا گئے۔ جو کرنا ہے کر لو، لیکن میں اپنی زندگی بھر کی محنت اور اپنی بیٹی کے حق کو تم جیسے درندے کا نام نہیں کروں گا، بلکہ اب تو یہ اختیار میرے ہاتھ میں رہا ہی نہیں۔ آج صبح ہی میں یہ ساری جائیداد اس کے نام کر چکا ہوں، یہاں تک کہ اس گھر کی پائی پائی پر بھی۔ اب میری بیٹی کہا کہ وہ بنا ڈرے بولا۔ تھوڑی دیر پہلے جو ڈر اسے صدیق کی آنکھوں میں دیکھ سکون ملا تھا، اور اسی ڈر کو مہرہ بنا کر وہ اگلی چال چلنے والا تھا۔ لمحوں میں وہ ڈر غائب دیکھ ایک بار پھر اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ اوہ، تو تم ایسے نہیں مانو گے؟ اس نے گن کے نوک سے دوبارہ اپنی پیشانی سے ہلائی۔ اگلے لمحے ایک بار پھر ہوا میں 3 گولیوں کی آواز گونجی اور صدیق کا وجود خون سے لت پت زمین پر تڑپنے لگا۔ یہ نظارہ دیکھ گلزار کے لبوں سے دل ہراش چیخ برآمد ہوئی۔ مالک وہ باکا صدیق کی طرف بڑھا۔ کسی تیسرے کی چیخ پر رومان شاہ نے منہ کے ہزاروں زاویے بگاڑے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گلزار بھی اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا تھا۔ بیکار لوگ جب کسی کے کام نہیں آ سکتے تو پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں؟ جہنم میں جاؤ، سارے اپنی خواہشیں کیسے پوری کرنی ہے یہ رومان شاہ بہت اچھے سے جانتا ہے۔ ان دنوں کے خون میں لت پت وجود کی طرف دیکھ وہ طنزیہ ہنسا۔ پھر کچھ سوچ کر موبائل نکال کر ایس پی کو کال لگائی اور دوبارہ کر کے خارجی حصے کی طرف بڑھا۔ گن ابھی بھی ہاتھ میں موجود تھی۔ واچ مین جو گولیوں کی آواز پر خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا، رومان شاہ کو واپس آتے دیکھ اس کا گلا خشک ہو گیا، حالانکہ بندوق اس کے پاس بھی تھی، اب اس پر خوف اس طرح تک تھا کہ وہ کامنے کے سوا اور کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ رومان شاہ کے قریب آتا دیکھ وہ سر جھکا گیا، اور رومان شاہ نے بنا اس کی طرف دیکھے گن کا رخ اس کی طرف کیا، اور گن میں باقی آخری گولی سے اس واچ مین کو بھی اس خون خرابے کا حصہ بنا دیا۔ ہاں ایس پی، کچھ لوگوں نے دھرتی کا بوجھ بلا وجہ بڑھا رکھا تھا، تو اب تم تو اچھے طریقے سے جانتے ہوگے آخر تمہیں کرنا کیا ہے۔ سب کچھ سنبھال لینا، تمہاری مٹھائی تم تک پہنچ جائے گی۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے موبائل کو گاڑی میں اچھالا، ایک آخری نحوست بڑی نظر صدیق ہاؤس کی طرف ڈالی۔ ہست کم جہاں پاک یہ آخری جملہ اس نے صدیق ہاؤس کے مکینوں کی طرف اچھالا۔
ایک نظر خالی گن کو دکھا اور پھر اسے بھی بیگ سر پر پھینک دیا۔ میری جان، میری سوتیلی بیوی، اتنے دنوں سے گور گور کر نظروں سے ہی میرے معصوم دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں ڈارلنگ، آزاد نظریں جھکانے کی باری تمہاری ہے۔ میری جان سے پیاری سوتیلی بیوی، آج تمہاری خیر نہیں۔ خیالوں میں ہی اس کا شرمیلا روپ نظروں کے سامنے گھوما، جو چاند کے چہرے کو گہری مسکراہٹ سے دو چار کر گیا۔ اس کے ساتھ اسے تارا کا بھی خیال آیا، جو صبح سے اسے اپنے حق کے لیے ہر رسم پر جی بھر کے تنگ کر چکی تھی۔ ابھی بھی دروازے پر اس نے چاند کو روکنا چاہا تھا، لیکن وہ قرۃالعین چچی کے پاس ہی رکی۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ اس کے لیے الگ سے تو رکھے گا۔ اس بات کا عہد وہ خود سے اسی وقت کر چکا تھا جب ماں نے اسے وہیں رکنے کا بولا تھا۔ اپنے گھر سے چند قدم کی دوری پر ہی بجتے موبائل نے اس کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچی۔ آخر یہ کون تھا جو اس وقت اسے پریشان کر رہا تھا؟ کیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ آج اس کی شادی ہوئی ہے اور اس وقت وہ اپنی بیوی کے ساتھ؟ فی الوقت اسے یہ رنگ ٹون زہر سے زیادہ بری لگی تھی۔ وہیں رک کر اس نے موبائل نکالا، ارادہ سوئچ آف کرنے کا تھا، کیونکہ کم از کم آج وہ کسی کی بھی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جیسے ہی نظر اسکرین پر جگمگاتے نمبر پر پڑی، حیرت کے ساتھ ساتھ سارے ارادوں پر بھی پانی پھر گیا۔ وہ خدا سے سوچی، اور اس وقت ہیلو کال اٹھا کر موبائل کہاں سے لگایا گیا؟ مگر لہجے سے بیزاری صاف آیا تھی، لیکن دوسری طرف خاموشی کا راز تھا۔ کسی کی تیز چلتی سانسیں اس بات کی گواہی تھی کہ دوسری طرف کوئی ذی رخ موجود ہے، مگر پھر کچھ بول کیوں نہیں رہا؟ اس نے حیرت سے موبائل اسکرین کو دیکھا۔ کال چل رہی تھی۔ ہیلو سسٹر جی، آپ کی بات وہ فکر مندی سے گویا ہوا، کیونکہ صدیق سے کسی مذاق کی تو امید بالکل بھی نہیں کی جا سکتی تھی، اور وہ بھی آج کے دن ایسا مذاق بالکل نہیں۔ مشی دوسری طرف شاید اپنی تمام تار ہمت مجتمع کر کے بولا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ اس آواز کو پہچان گیا تھا۔ سسٹر جی، صدیق، ہیلو، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس طرح کیوں بول رہے تھے؟ ہیلو سسٹر جی، بات سچ میں فکر مندی کا باعث تھی، کہیں کوئی انہونی نہ ہو گئی ہو۔ اسے پریشانی لاحق ہوئی۔ اس موقع پر یہ سب وہ پریشانی سے لب بینچ کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کا انتظار کر ہی ہوگی۔ اگر وہ نہیں کیا تو ہزاروں وسوسے بھی دل میں پالے گی، مگر اس وقت شاید کسی اور کو اس کی زیادہ ضرورت تھی۔ سوری، بے بسی سے لب کاٹے وہ الٹے قدموں سے باہر نکلا۔ صبح کے 5 بجے وہ تھکا ہارا گردال ہوا۔ ہوا میں ہلکی چارسو پھیلی تھی، کہیں کوئی موزن اذان دے رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا، جہاں اسے بہت وقت پہلے ہونا چاہیے تھا، مگر اب کیا جا سکتا تھا؟ سر جھٹکا، بس زور سے آنکھیں میچے تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ سر درد سے پھٹتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے کمرے کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی بھٹکی نظر اپنے کمرے کی دہلیز کی طرف گئی، چاند کے دل کو کسی نے مٹھی میں بہت زور سے جگڑا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، جہاں مشی دروازے کی دہلیز پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ مشی وہ 2 قدموں میں ہی اس تک پہنچا۔ اٹھو مشی، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وجہ اسے معلوم تھی، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ وہ اپنی ایسی حالت بنا لے گی۔ مندی آنکھ کے لیے اس نے ہولے سے سر اٹھایا۔ ایسا لگ رہا تھا یہ بھی کوئی خواب ہو جو وہ ایک ہی رات میں کئی بار دیکھ چکی تھی۔ چاند نے تھوڑا جھکا، اسے کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا، اور اب بھی ساکت کھڑی تھی مشی، وہ جو اسے بھی خواب سمجھ رہی تھی۔ ایک وقت اپنے نام کی پکار پر چونکہ یکدم نین کروڑے آنسو سے بڑھ کے، چاند تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے کتنا انتظار کیا، کتنے فون کال بھی کیے۔ ثبوت کے لیے اس نے جیسے اپنا موبائل اس کے سامنے کیا۔ تم نے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ مجھے بنا بتائے کہاں چلے گئے تھے تم چاند؟ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ ایک ساتھ اس نے کتنے ہی سوال کر ڈالے تھے۔ آنکھوں سے آنسو بھی ہر بند توڑ کر تواتر سے بہنے لگے تھے۔ مشی مشی مشی، اس کی حالت پر چاند کا دل کٹ کے رہ گیا۔ وہ جانتا تھا وہ پریشان ہوگی، مگر اس کی حالت اس قدر خراب ہوگی، اس بات کا تصور بھی اس کے وہم گمان سے بھی نہ گزرا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس کسی وجہ سے تمہارا فون نہیں اٹھا سکا، اور کام بہت ضروری تھا، تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے تمہیں بنا بتائے جانا پڑا۔ اس کے تھر تھر کانپتے وجود کو اپنے مضبوط حصار میں قید کیے وہ ہولے ہولے اس کی پیٹھ سے ہلا رہا تھا۔ اس کے حصار میں آ کر دماغ کے وسوسے غلط ثابت ہوئے تو وہ کچھ پرسکون ہوئی، یہ پہچانے کو کچھ راحت نصیب ہوئی۔ کون سا کام؟ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد ہلکی سی سرگوشی کی گئی۔ بتاتا ہوں، مگر پہلے تم چینج کرو، ہمیں ابھی کہیں جانا ہے۔ اس وقت کہاں؟ وہ حیرت سے دسی گویا ہے۔ تم چینج کر لو، میں بھی شاور لے لیتا ہوں، پھر راستے میں بات کرتے ہیں۔ اور اس کے گال سے لاتا خود بھی الماری کی طرف بڑھ گیا۔